السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، کل کی تراویح کی نماز میں اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے سورۃ الانعام کا اختتام کیا گیا اور سورۃ الاعراف کی 25 آیات تلاوت فرمائی گئی۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب دیا۔ ان کا یہ اعتراض تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح کی کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی، یہ نبی اپنی طرف سے اس کلام کو گڑھ کر پیش کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس اعتراض کا جواب خود اس آیت کریمہ میں دے دیا کہ تم ایسی حقیقت کا انکار کر رہے ہو جو حقیقت تمہارے ہاں خود مسلم ہے، یعنی تم اس بات پر ایمان لاتے ہو اور اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہو کہ جو کتاب تمہارے پاس موجود ہے یعنی تورات، وہ کس پر نازل کی گئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور وہ فرشتے تھے یا کوئی اور ذات تھی؟ وہ بھی انسان ہی تھے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، لہذا تم فرشتے کے اوپر کتاب نازل کی جائے اس کی توقع مت کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ جو مطالبہ کر رہے تھے کہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا جانا چاہیے، اللہ نے جواب دیا کہ اگر ہم فرشتے کو بھی نبی بنا کر بھیج دیتے تو ظاہر ہے اس کو فرشتے کی شکل میں نہیں بھیجتے، تم اس کے قریب بھی نہیں جاتے، دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، تو ظاہر ہے ہمیں نبی کو فرشتے کو انسانی شکل دینی پڑتی۔ پھر سے تمہارا یہ اعتراض واپس آ جاتا کہ ہم یہ کیسے تسلیم کریں کہ یہ فرشتہ ہے کہ یا یہ کہ ایک انسان ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا 3 بڑے قسم کے ظالموں کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایک انسان یا یہ کہ ایسے لوگ بھی بڑے قسم کے ظالم ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کوئی غلط کام کر رہے ہوں، شرک و بدعات کو انجام دے رہے ہوں، اور شرک و بدعات کو انجام دے کر اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں دیکھیے وہ تمام لوگ اس ضمن میں آ جائیں گے، بڑے قسم کے ظالموں میں آ جائیں گے جو کسی غلط موقف کو ثابت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی غلط موقف اپنائے ہوئے ہوتے ہیں اور بسا اوقات ضعیف اور موضوع احادیث کا سہارا لے کر کہتے ہیں کہ شریعت نے اس کا حکم دیا، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی آیت کا کوئی غلط مفہوم نکالتے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا غلط مفہوم نکال کر یہ کہتے ہیں دیکھو ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہے، یا یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے قسم کے لوگ بڑے قسم کے ظالم ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ذکر کیا گیا کہ وہ بھی بڑے قسم کے ظالم ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کریں گے بعد میں، وہ ایک طرح سے پیشین گوئی ہے کہ بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے۔ اور دیکھا بھی گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک روایت میں پیشین گوئی بھی کی کہ قیامت کی صبح تک پیدا ہوتے لوگ رہیں گے اور یہ دعویٰ کرتے رہیں گے کہ ہم لوگ نبی ہیں۔ مسلمہ کذاب کو دیکھیے، ہمارے زمانے کے مرزا غالب کو دیکھیے، اور اسی طرح قیامت کی صبح تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے، لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے رہیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ بھی بڑے قسم کے ظالم ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ذکر کیا گیا کہ وہ بھی بڑے قسم کے ظالم ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل کیا جا رہا ہے وہ کلام ہم بھی پیش کرنے پر قادر ہیں۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کتاب نازل نہیں ہو رہی، اپنی جانب سے گڑھ کر پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی چیلنج دیا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام ہے، تو اس جیسی
کتاب یا یہ کہ اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھا دو. سارے عرب والے جو اپنے آپ کو فصیح کہتے تھے، بلیغ کہتے تھے، سارے لوگ عاجز ہو گئے. کوششیں کی گئی لیکن ساری کوششیں ناکام ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کسی بشر کا کلام نہیں تھا. یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت کی صبح تک موجود رہے گی. اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرتے رہے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا مشرکین مکہ کی اس موقف کی تردید کی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم لات و عزا کی عبادت کر رہے ہیں، قیامت ایک تو قائم نہیں ہوگی اور بالفرض قائم بھی ہو گئی تو یہ ہمیں بچا لیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ تم غلط خیال کو پالے ہوئے ہو. جس طرح تم اس دنیاوی زندگی میں اکیلے آئے ہو، مرنے کے بعد بھی 2-4 لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں آؤ گے میرے پاس کہ لوگ آگے بچا لیں، اکیلے ہی آؤ گے. تو پھر یہ کیسے توقع رکھے ہوئے ہو کہ یہ لات و عزا یا یہ کہ ہم جن معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہیں کل یہ قیامت کے دن ہمیں بچا لیں گے. اللہ نے سورہ انعام کے آغاز میں ذکر کیا کہ جو لوگ شرک کرتے ہوں گے وہ لوگ سب سے پہلے اپنا اس غلط موقف کی یا یہ کہ جو شرک کر رہے تھے سیدھے سے انکار ہی کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں ہم نے شرک ہی نہیں کیا. یہ چہ جائے کہ وہ لوگ معبودان کو لے کر آئیں اور معبودان ان کے خلاف گواہی دیں یا یہ کہ یہ کہیں کہ ہم ان کو بچائیں گے. یہ ساری چیزیں دور کی بات ہے. یہ لوگ سرے سے انکار کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں تمہیں ہم کو بھیجا، ہم نے تیرے ساتھ شرک ہی نہیں کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے توحید ربوبیت کا ذکر کیا کہ ہم نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا، باغات کو بنائے، دن کو بنایا، رات کو بنایا، تمہیں بھی پیدا کیا. ساری کائنات کا خالق اللہ رب العالمین ہے. لہذا اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سمجھانا چاہا اپنی نعمتوں کو ذکر کر کے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک اہم پیغام دیا کہ ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتے رہو، غصے میں آ کر ایسے معبودان کو گالی نہ دو جو اللہ رب العالمین کے علاوہ ہیں. جو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے، دیگر معبودان کی عبادت کرتے ہیں، تم غصے میں آ کر ان معبودان کو گالی مت دو، نتیجے میں وہ اللہ رب العالمین کو گالی دیں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں گے اور یہ بہت بڑا جرم ہو جائے گا اور تم سبب بنو گے اس لیے کہ تم نے گالی دی، اس لیے یہ لوگ بھی جواب میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے کی وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مسلمانوں کو 2 اہم اصول دے دیے. کیا دیے اصول؟ کہ اگر کوئی اچھا کام ہے، اس اچھا کام کے رد عمل میں کوئی بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہو تو اس اچھے کام کو بھی چھوڑ دیا جائے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. جیسے کچھ دنوں پہلے یہ کہا گیا کہ لاؤڈ اسپیکر کو بند کر دیا جائے، جبکہ دور دور تک لوگوں تک اذان کی آواز پہنچ جائے. یہ برا عمل ہے، اچھا ہی عمل ہے نا، لیکن اس اچھے عمل کرنے کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ رونما ہونے والا تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے ایک اصول دیا کہ اگر ایک اچھے کام کرنے کی وجہ سے بڑا فتنہ رونما ہونے والا تو اس اچھے کام کو بھی چھوڑ دو. اسی طرح دوسرا ایک اہم اصول دیا گیا کہ چھوٹے خسارے کو برداشت کر لیا جائے بڑے خسارے کے آنے سے پہلے، بڑے خسارے کے میں مبتلا ہونے سے پہلے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا. کچھ مسلمان ایسے تھے جو ہجرت نہیں کرتے ہیں، مشرکین کے یہاں پناہ لیے ہوئے تھے. اب جب جنگ قائم کی جاتی، جنگ ہوتی تھی تو مشرکین کیا کرتے تھے؟ جو مسلمان ان کے پناہ میں رہتے تھے، صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے لیے آتے تو یہ لوگ اپنا دفاع کے لیے صحابہ کرام جب مشرکین کو مارنے جاتے تو ان صحابہ کرام کو آگے کر دیتے، پھر وہ صحابہ کرام رک جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان صحابہ کرام کو یہ لوگ آگے کر رہے ہیں کیونکہ انہی کی غلطی ہے. ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، کیوں نہیں کیے؟ اگر ان صحابہ کرام کو آگے کیا جاتا ہے، ان مسلمانوں کو آگے کیا جاتا ہے تو انہیں بھی قتل کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بڑا ایک فتنہ آ جاتا، اس سے بڑا ایک خسارہ ہو جاتا کہ تم اگر انہیں قتل نہیں کرتے تو یہ لوگ جواب میں سارے صحابہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کر دیتے. تو چھوٹے خسارے کو ایک انسان کو مول لے لینا چاہیے بڑے خسارے میں مبتلا ہونے سے پہلے، اور اسی طرح کسی اچھے عمل کو چھوڑ دینا چاہیے اگر اس کے رد عمل میں کوئی بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سارے انسانوں کو، سارے مسلمانوں کو ایک اہم پیغام دے دیا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے
ذکر کیا کہ کل قیامت کے دن ایک مکالمے کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کی جماعت کو اور اسی طرح جناتوں کی بھی جماعت کو مخاطب کر کے کہے گا جن لوگوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا کوئی رسول نہیں آیا. گویا اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ انسانوں کی بستی سے پہلے، انسانوں کے آباد ہونے سے پہلے جنات لوگ آباد تھے. اس آیت کریمہ سے یہ سبق ملا کہ جناتوں میں بھی رسول آیا کرتے تھے، وگرنہ اللہ یہ سوال نہیں کرتا کہ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا جناتوں کو مخاطب کر کے. اس کے بعد جب انسان آباد کر دیے گئے تو انسانوں کے پاس اللہ رب العالمین رسول بھیجتا، اور یہ رسول انسانوں کے بھی رسول ہوتے اور جناتوں کے بھی رسول ہوتے. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی رسول ہیں، جناتوں کے بھی رسول ہیں، دو مقامات پر ثابت کیا. ایک سب سے واضح دلیل کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے ایک موقع پر تلاوت فرما رہے تھے، میں نے خطبے میں بھی ذکر کیا تھا، تو جناتوں کی ایک جماعت نے اس کلام کو سنا اور اپنی قوم کے پاس جا کر کہا کہ ہم نے آج ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے جو ہمیں ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لہذا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. گویا وہ بھی مان رہے تھے کہ شرک کرنے کا انجام بڑا خطرناک ہوگا، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیات کی تلاوت فرمائی ان لوگوں نے اس کلام پر، یہی کہ قرآن مجید پر ان لوگوں نے ایمان لایا. یہ دلیل ہے اس بات پر کہ جنات بھی رسول کے مخاطب ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے مخاطب ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ جناتوں میں نبی بنا کر بھیج دیا جاتا تو ظاہر ہے انسان تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن انسانوں میں نبی بنا کر بھیج دیا گیا، جنات تو انسان کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ واضح دلیل ہے کہ انسانوں کے پاس بھی رسول آتے تھے. جب انسانوں کو آباد کر دیا گیا تو جو رسول انسانوں کی طرف بھیجے جاتے اس کے مخاطب جنات بھی ہوا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 10 بڑے قسم کے گناہوں کا ذکر کیا. جیسے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ انہیں پالے گا پوسے گا کون، انہیں خرچہ کرنے کی ڈر سے، نان و نفقہ کی ڈر سے انہیں قتل کر دیا جائے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ناحق طور پر کسی کی جان لے لینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح ذکر کیا گیا کہ مالوں، یتیموں کے مالوں کو ناحق طور پر کھا لینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح ذکر کر دیا گیا کہ اللہ کے عہد و پیمان کو پورا نہ کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے شمار کیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کر دیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیج دیا گیا. اب یہ کس بات کے منتظر ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا یہ اس بات کے منتظر ہے کہ سورج کو مغرب سے طلوع کر دیا جائے؟ کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے پاس آ جائیں گے تب یہ ایمان لائیں گے؟ یہ کس بات کے منتظر ہیں، کس کا انتظار کر رہے ہیں، یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ اور اسی طرح یہ مشرکین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیا کرتے تھے معجزہ میں تمہارے پاس پیش کرنے پر قادر ہوں، وہی معجزہ میں تمہیں پیش کرنے پر قادر ہوں. تم یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ صفا پہاڑ کو سونے میں بدل دیا جائے، تو اس چیز کی قدرت میں نہیں رکھتا، اللہ رب العالمین کر کے دکھائے گا تو میں دکھلا دوں گا. پھر اللہ رب العالمین نے جواب دے دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دے دو. کس بات کیا جواب دے دو؟ کہ اللہ رب العالمین ساری چیزوں پر قادر ہے لیکن تم ایمان لانے والے نہیں ہو. اور صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ یہ مشرکین مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کے مطالبے کو پورا کر دینا چاہیے، ممکن ہے کہ یہ ایمان لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ اس دنیا کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے نا. جب سب سے بڑا معجزہ موجود ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو چھوٹے چھوٹے معجزے پہ کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اس طرح صحابہ کرام کو تنبیہ کیا گیا کہ اچھی خواہش مت رکھو، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، زبردستی خود تو گمراہ ہوئے ہیں اور جو لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں اس طرح کے اعتراضات کر کے، مطالبات کر کے ان مسلمانوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو
عمل کرے گا، ایک نیکی لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اسے 10 گنا بڑھا کر اجر دے گا۔ یہ 10 گنا کم سے کم ہے، یعنی ایک نیکی کرنے پر 10 گنا ثواب ملتا ہے کم سے کم، لیکن زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جیسے ایک انسان کی نیت ہوگی، جس جذبے کے ساتھ اس نے اس عمل کو کیا، اللہ تعالیٰ 700 گنا کیا لامحدود اجر اللہ رب العالمین دے گا۔ ساری چیزیں نیت پر ڈیپینڈ ہوتی، لیکن اللہ کا یہ فضل آپ دیکھیے، اللہ نے آگے ذکر کیا، لیکن ایک انسان برائی کرتا ہے تو صرف ایک برائی کرنے کا اسے گناہ ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ برائی کیا تو اسے بھی 10 گنا برائی کا اجر دیا جائے گا یا یہ کہ ثواب سے محروم کیا جائے گا جس طرح نیکی میں نہیں۔ ایک انسان برائی کرتا ہے تو جتنی برائی کیا، ایک برائی کیا، اسے ایک ہی برائی کا اللہ رب العالمین عذاب دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو چھیڑ دیا۔ ایک وجہ تھی کہ مشرکین اس بات کو مانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہود و نصارہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، جیسے پہلے ذکر کیا تھا سورہ بقرہ میں غالباً کہ یہود یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی ہیں، نصارہ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم نصارہ ہے۔ ان کی تردید کی گئی کہ یہود و نصارہ یہ سب بعد میں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل کی گئی، انجیل نازل کی گئی حضرت عیسیٰ پر، یہ سب بعد کے ادوار ہیں۔ حضرت ابراہیم پہلے مبعوث ہوئے تو وہ کہاں سے یہودی ہو سکتے ہیں اور اسی طرح نصرانی ہو سکتے ہیں؟ تو یہود و نصارہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور مشرکین مکہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بت پرست نہیں تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے نا، انہیں بھی حضرت ابراہیم ہی کے پیش نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا، کوئی الگ سے ہم انہیں حکم نہیں دے رہے۔ تو تم حضرت ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کو نبی کیوں نہیں تسلیم کر رہے ہو؟ اس لیے کہ عقائد کے معاملات میں، اس معاملے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی دعوت دینے کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بات کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری عبادت، میری مالی عبادت اور بدنی عبادت اور اسی طرح میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے اور میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ سارے لوگوں کے سامنے اس چیز کو بیان کر دو۔ اخیر میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا سورہ انعام کی آخری آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کو بعض پر فوقیت دی، وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے۔ جس طرح اللہ نے نعمتوں سے نوازا، جسے ان نعمتوں کے اعتبار سے ایمان کی وقت اللہ رب العالمین لوگوں کو آزماتے رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کا آغاز کیا، اور سورۃ الاعراف کا آغاز بھی حروف مقطعات کے ذریعے کیا گیا۔ یہی بتلانا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ اپنی طرف سے گڑھ کر نہیں پیش کر رہے ہیں۔ اگر یہ کسی بشر کا کلام ہوتا اور تم اپنے آپ کو عربی زبان کے فصیح و بلیغ سمجھتے ہو تو ان حروف مقطعات کے معنی بتلا دو۔ ظاہر ہے ان حروف مقطعات کے معنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ چیلنج دینا تھا، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اگر کسی بشر کا کلام ہوتا تو اللہ کے رسول بھی اس معنی کو جانتے اور تم بھی جانتے، لیکن اللہ رب العالمین کے علاوہ ان حروف مقطعات کے معنی کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جو سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا تھا کہ ہم نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا سارے لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس کے علاوہ سارے لوگوں نے سجدہ کیا۔ اس کے بعد ابلیس نے کبر کیا، پھر اس کے بعد کیا کیا گیا، اسے دنیاوی زندگی میں بھیج دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم جنت میں جہاں چاہو جو چاہو کھاؤ پیو، جہاں چاہو جہاں رہو، ایک درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن شیطان کے بہکاوے پر مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت حوا علیہ السلام نے جنت میں رہا اور جہاں چاہا رہا اور جو چیز چاہی کھائی، بہت لمبا عرصہ ہو گیا اور اللہ کے حکم کو یہ بھول گئے تھے
اور شیطان بھی بہکا دیا تھا، اس وجہ سے یہ اللہ رب العالمین کے نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کی ایک دعا کو ذکر کیا کہ یہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اور حضرت حوا علیہ السلام یہ دنیاوی زندگی میں جائیں اور وہیں رہیں، اور اسی طرح ساری انسانیت کی اس کے ذریعے ابتدا کی جائے گی اور سارے لوگ یہیں زندہ کیے جائیں گے، یہیں موت دیے جائیں گے، پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس طرح یہ چند باتیں تھیں ان آیات کے سلسلے میں ذکر کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باراللہ ہم تمام لوگ جس مقصد کے تحت ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، وہ مقصد کیا ہے کہ ہم جانیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا اہم پیغامات دیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرما اور اس جذبے کو باقی رکھ اور ہمارے لیے ہماری اس حاضری کو کل قیامت کے دن ذخیرہ آخرت بنا دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔